میرے رسول کے ساتھ ایسا انداز نہ ہو کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی ہو جائے، اور تم آپس میں ایسے بات جتنا خود کرتے ہو ان کے ساتھ ایسے الفاظ نہ بولو، اور اگر تم نے ایسا کر دیا ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے سارے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ چلو آج کا مسلمان ہوتا تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ تو بے عمل سے لوگ ہیں، چلو ان کو ڈرا دو اور ان کو کہہ دو کہ خبردار تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ تو لحاظ ہوتا کہ اتنے عظیم لوگ، اتنا قربانی دینے والے، کہا نہیں، جس نے بے ادبی کر دی، صحابی ہے، نبی کے بارگاہ میں بیٹھا ہے، کوئی بھی ہے، ہم عمل ضائع کر دیں گے سب، کوئی عمل اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگا۔ ایسے قیامت کے دن ہو سکتا ہے ایسے بدبخت آپ دیکھیں گے کہ نام اعمال کھولیں گے، ایک عمل نہیں لکھا ہوگا اس کے اندر، حیران رہ جائیں گے کہ ساری زندگی کدھر گئی، یہ نماز اتنی پڑھی تھی، یہ داڑھی اتنی رکھی تھی، یہ حج اتنے کیے تھے، یہ عمرے اتنے کیے تھے، یہ میں نے تو قرآن کی تلاوت بڑی کر دی تھی، درود شریف بڑے پڑھ دیے تھے، کدھر گئے سارے؟ پتا چلے گا کہ ایک دن حضور کے بارے میں غلط جملہ بول بیٹھا تھا، بس ان تحبط اعمالکم، سارے عمل ضائع کر دو۔ اور خود خدا کہہ رہا، یہ نہیں کہا کہ فرشتے کے ذریعے کرواؤں گا، درمیان میں جبریل کو بھیجوں گا، جاؤ جا کے اس کا نام اعمال صاف کر دو، نہ نہ، فرمایا یہ میں خود کروں گا اس کے نام اعمال کے ساتھ۔ کہ میرے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ، میرے نبی کی عزت کو سمجھ نہیں سکا، میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو جان نہیں سکا۔ یہاں ہے حبد کا لفظ، میں توجہ چاہوں گا، سمجھیں چیزوں کو، جانا کریں، سطحی نالج نہ رکھیں، اندر تک پہنچیں، جانیں چیزوں کو۔ یہاں لفظ ہے حبد، ایک ہوتا ہے ضبط، چیز ضبط کر لی جائے تو کوئی معافی مانگے، توبہ کرے، پیر پکڑے، مجھے معافی دے دیجئے، تو جو ضبط ہو جائے وہ چیز واپس کر دی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز ضبط کر لی، پاس رکھ لی آپ نے، اگر کوئی معافی مانگے گا، کوئی آ کے کہے گا کہ جی مجھے معاف کر دیں، میری چیز ہے، میں غلطی کر بیٹھا، مجھے واپس کر دیں، آپ دے دیں گے۔ اللہ نے یہاں ضبط نہیں لگایا جی، وہ حج تمہارا، وہ عمرے تمہارے، وہ نمازیں تمہاری، وہ تمہارے جتنے بھی نیک اعمال، وہ ضبط نہیں ہو رہے، حبط ہو رہے ہیں، حبط۔ حبط کا معنی یہ ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، دوبارہ واپسی کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ وہ تمہارے عمرے حج گئے سارے، کیوں؟ تم نے نبی کی بارگاہ میں ہلکی سی بے ادبی کی، اس کی بچت کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا، ایک قتل کا جو گناہ ہے وہ اربوں قتلوں کے برابر ہے، یعنی وہ ایک بندہ قتل نہیں ہوا جی، بولو پوری انسانیت قتل ہو گئی ہے، اور اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جہنم سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بھائی ایک بندہ قتل ہو جائے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، جس نے سارے انسان ہی مار ڈالے اس کی معافی کیسے؟ اس کا تو جہنم پکا ہو گیا۔ لیکن اگر قاتل توبہ کرے، اللہ فرماتا ہے اچھا قتل سے توبہ ہو گئی، جا تجھے معاف کرتا ہوں، آئندہ باز رہنا، ہم تیرے سارے عمل تجھے واپس کر دیتے، تیری تلاوتیں ٹھیک ہیں، تیرا قرآن بھی ٹھیک ہے، تیرے درود بھی ہو گئے، تیری نمازیں روزے سب واپس ہو گئے، تیرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، تسلی رکھ، حشر کے دن تمہیں اس کا اجر دیں گے ہم۔ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے، اس قدر بڑے جرم ہے، دونوں ماں باپ کو ناراض کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور فرمایا یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے، دنیا میں بھی سزا پائے گا، آخرت میں بھی پائے گا۔ تو یہ ماں باپ کی نافرمانی چھوٹا ظلم تو نہیں، لیکن اگر کوئی توبہ کرے، میرے کہو سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو باتیں؟ یہ بڑے گناہوں کی باتیں کر، چھوٹے گناہوں کی ذکر ہی نہیں کرتا۔ اب یہ کبائر جن کے اوپر توبہ ہو جائے تو معافی ہے، لیکن آؤ اب میں ایسا جرم بتانے لگا ہوں جس کی توبہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ آگے قرآن پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن سے وہ نظر آ جائے اور آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے کہ واقعی حضرت ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے میں، تمہیں یاد ہی نہیں ہوگا۔ بھائی توبہ کب ہوتی ہے ذرا بول دو؟ شعور کے اندر کہیں نہ کہیں وہ پڑا ہوا ہے، اس یاد نے تمہیں چین نہیں لینے دینا جب تک تم توبہ نہیں کرو گے۔ وہ توبہ کر لو گے تو چین آ جائے گا، کیونکہ یاد تمہیں تھا، گناہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے تمہارے شعور سے ہی مٹا دیا جائے، تمہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں ایسا کیا۔ تو بتاؤ توبہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کیا دنیا میں واپسی کا دروازہ ہے؟ اس وقت اس شخص کا کیا ہوگا جس کے نام اعمال میں ایک عمل نہ ہو اور وہ حشر کے دن میدان حشر میں کھڑا ہے؟ بتائیے کیا کر سکتا ہے اس وقت؟